لیکن اب غیر مسلموں کا ایک تہوار آیا، گنیش بٹھانے کا تہوار ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ گنیش، پہلی بات تو یہ ہے کہ گنیش مسلمان یہ سوچے کہ گنیش کس کا تہوار ہے، کیا مسلمانوں کا تہوار ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ ہزاروں ویڈیو ایسی موجود ہے، میرے پاس بھی خود ایسی ویڈیو موجود ہے جہاں مسلمانوں کے نوجوان بچے اور مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں برقعے میں گنیش کے سامنے ڈانس کر رہی ہیں۔ ان کو یہ ڈانس کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ ان کے ماں باپ جو ہے نا دیوس ہیں، ایسے ماں باپ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم آزادانہ خیال کے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہتے، ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ بھائی دیکھو، آپ نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑا، آج آپ کے بچے گنیش کے سامنے ناچ رہے ہیں، اور کل ایک کا دن ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے گنیش کی پوجا بھی کریں گے، گنیش کے سامنے ہاتھ بھی جوڑیں گے اور گنیش کے سامنے سجدہ بھی کریں گے۔ یہ آنے والا ہے۔ اگر ابھی اپنے بچوں کو نہیں روکا ہے، ساری دنیا کی ہمیں فکر ہے، ہمارے مسجد کا امام صاحب کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یہ سب فکر ہے۔ پڑوسی کہاں جاتا ہے، اس کی بھی فکر ہے، فلاں کی بچی کہاں جا رہی ہے، فلاں کی بچی کہاں جا رہی ہے، اور یہ سب پتہ بھی ہے، لیکن اپنا بچہ کہاں جا رہا ہے، اپنی بچی کیا کر رہی ہے، یہ سب جاننے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے اپنے گھر پر نظر رکھیں، دوسروں کو چھوڑیں، پہلے آپ اپنے گھر پر نظر رکھیں۔ دین سے اتنی دوری ہو گئی کہ آج گنیش کے سامنے ناچنا اور گنیش کے سامنے ڈانس کرنا اور اس کے وہاں سے لڈو لے کر کھانا، آج مسلمان اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے، مسلمان برائی نہیں سمجھ رہے اس کو، اور کسی کو سمجھاتے ہیں تو ارے یہ ہمارا آپس کا بھائی چارہ ہے۔ تو میں بتاتا ہوں ان لوگوں کو، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا بھائی چارہ ہے، اگر آپ کو بھائی چارہ ہی رکھنا ہے تو آپ ہاسپٹل کو جائیں اور لسٹ بنائیں کہ یہاں پر کتنے غیر مسلم بیمار ہیں، میں ان کا پیسہ ادا کروں گا، میں ان کا بل ادا کروں گا۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو بیچارے کرائے پہ رہنے، جن کو گھر نہیں ہے، ان کو گھر بنا کر دیں آپ، اگر آپ کے دل میں سچا درد ہے۔ اور کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جن کی نوجوان لڑکیاں ہیں، جن کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، آپ ان کی جا کے ان کی لڑکیوں کی شادی کرائیں۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو ہے بالکل بدظن ہوئے ہیں، ان کو اسلام کی بات بتائیں، لوگوں کی مدد کریں، ان کے کام آئے، غیر مسلموں کی جو پریشانی، ان کی پریشانیوں کو حل کریں، ان کی مصیبت میں کام آئے۔ تو یہ ہے ہمدردی۔ بھئی یہ کون سی ہمدردی ہے کہ ہم بھی مندر میں جائیں گے، گنیش اٹھائیں گے، بھئی ہمارا آپس کا بھائی چارہ ہے؟ یہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، یہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس کے طریقے پر زندگی گزارے گا، جس کے جیسی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ بھئی آپ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق ہی کیا رہے گا جب تم بھی گنیش کو اٹھا کر لے کے جاؤ گے؟ بھائی کہ ان کا تہوار ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ عید کے دن بہت سارے غیر مسلم آ گئے عید کی نماز پڑھنے کہ ہم بھی نماز پڑھیں گے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یا کوئی غیر مسلم اپنا بکرا لے کے آگے بقرعید کو کہ میں بھی قربانی کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن آج کے مسلمان کیا ہے، جب ہولی آتی ہے اب یہ ہولی والا مسلمان ہے، دیوالی آ گئی اب یہ دیوالی والا مسلمان ہے، گنیش کو رکھا اب یہ گنیش والا مسلمان ہے۔ یعنی جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ان تمام تہواروں میں شامل ہونے کو آج یہ نام دے دیا ہے کہ میں جو ہے وہ بھائی چارگی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بھائی چارگی قائم نہیں ہوگی۔ آپ ان کی مدد کریں، ان کی مصیبت کو دور کریں، پریشانیوں کو دور کریں، اور جو غیر مسلم بیمار ہیں ان کی بیماریوں کا علاج کرائیں، تو یہ ہے ہمدردی، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر میلے لگ رہے ہیں، کھیل کود اور ناچ گانے ہو رہے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مدینہ والوں نے فرمایا کہ یہاں پر ایک زمانے سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دو عید دے دی ہیں، ایک عید کا نام عید الفطر ہے، دوسری عید کا نام بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو تمہیں دو عید دے دی ہیں، اب تمہیں تیسری عید منانے کی اجازت نہیں ہے، صرف دو عید۔ اب یہ دو عیدوں کو چھوڑ کے جو آدمی گنیش، دیوالی، ہولی مناتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اپنے اسلام پر ڈاؤٹ ہے، اس کو اپنی عیدوں پر شک ہے۔ اور جس آدمی کو اپنے اسلام پر شک ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اتنے سارے علماء ہیں، اتنے سارے مفتیان کرام ہیں، اتنے سارے ہمارے کابرین موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کریں، ان کے پاس جائیں، اپنے شک کو دور کریں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے گنیش لا کر آپ کے گھر میں بٹھائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ویسی ہوئی ہے، ان کی تربیت۔ میں بھی کل یہاں سے جا رہا تھا تو میں نے 4-5 بچوں کو دیکھا، مسلمان جو ہمیں جانتے پہچانتے وہ مسلمان، دیکھا کہ وہ ڈانس کر رہے تھے، جیسا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ایک دم خاموش ہو گئے۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے، مسلمانوں کے بچے بھی ڈانس کر رہے ہیں گنیش میں جا کر۔ میرے پاس تو ویڈیو موجود ہے کہ مسلمانوں کی جوان لڑکیاں برقعے میں ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اور پھر ایک طرف یہ کہنا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں اور دوسری طرف گنیش کے سامنے ڈانس کرنا، تو ایسے کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔